کی بخشش و مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ان کے برزخی کوائف اپنے کرم سے درست کرے۔ بتقاضائے بشریت دنیا میں رہتے ہوئے ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی، محبوب کریم کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما، اور ان کے جو اعمال خیر، اعمال صالحہ اللہ نے ان کو جو توفیقات دی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی، تو ساتھ ساتھ بھائی صاحب کی والدہ محترمہ کا اور ابو بکر کی والدہ ماجدہ کا ختم پاک بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان اعیان کے لیے مغفرت کی دعائیں لیے حاضر ہیں، اور اپنے لیے ہم عبرت بھی حاصل کریں گے۔ آج وہ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ بر آئے فلاں نمان۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ نیکی کا موسم ہے، جتنی نیکی کر سکتا ہے کر لے، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ، اس سے قبل کہ یہ آواز گونجنے لگے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا۔ تو جن کے لیے آج ہم جمع ہو رہے ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور جو یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کے اوپر آنے کی ایک ترتیب موجود ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے، پھر اس کے بعد آگے نسل چلتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ ابھی فلاں فلاں کی باری ہے، وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب موت کا پیغام آ گیا تو لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا، اور کوئی مضبوط حصار اور قلعہ موت سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ بلو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ اور موت کا وقت آ گیا تو تمہیں موت وہاں سے بھی اچک لے گی۔ سمندر کی تہوں میں جا کے، ٹائٹینک کے ملبے کے قریب جا کے فرشتہ روح قبض کر کے لا سکتا ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے لوگوں کو فرشتہ ان کی روح قبض کر کے لا سکتا ہے۔ تو ہم کہاں جا کے چھپیں گے؟ چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں، خلاصی نہیں، بھاگ نہیں سکتے، راہ فرار نہیں۔ لیکن وقت ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں متعین اور طے شدہ ہے۔ ہم ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے کب آغوش موت میں اترنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو آج ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دعائے مغفرت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور مرنے والوں کے لیے پسماندگان کا جو تحفہ ہے وہ دعائیں ہی ہیں۔ جو باقی ان کے لیے ہم ان کی زندگی میں کرتے تھے وہ موقوف ہو جاتا ہے موت کے ساتھ ہی۔ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے پاؤں دباتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے ان کو پیش کرتے تھے، ان کی خوشنودی کے بہت سارے سامان تھے، لیکن موقوف ہو جاتے ہیں۔ بہت تھوڑی چیزیں رہ جاتی ہیں جو مرنے کے بعد ہم ان کی خدمت کے طور پہ بجا لا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کے حق ختم نہیں ہوتے، 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد رہتے ہیں، واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق وہاں بھی الدعا کہا گیا۔ الدعا پہلا حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمے، جو ان کے انتقال کے بعد الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے۔ تجہیز و تکفین اس کے زمرے میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد ان کا جنازہ پڑھ لیتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی اولاد نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا،
حقیقی ماں کا جنازہ بیٹے نے نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہیں بیرون ملک ہوگا، نہیں، ملک میں تھا، جناز گاہ میں گیا ہے، کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا۔ باپ، سکا باپ تھا، جنازہ پڑھا تھا لیکن جنازہ نہیں اس نے پڑھا، کھڑا رہا، اور کھڑا بھی صف میں رہا لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے بدبختوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو جنازہ آتا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے جنازوں میں جس طرح صفوں میں جا کے رسماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی رسماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ویسے ان کی کیفیت تو عجیب ہوتی ہوگی کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنی ماں کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنے بھائی کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنی بیوی کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنے دوست کے جنازے میں کھڑے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہاں ان کو دعا کیا دینی ہے۔ تو اس سے بڑا بد نصیب کیا ہوگا جو ماں باپ کا یہ حق بھی ادا نہ کر سکتا ہو جو پہلا حق ہے، الصلاۃ علیہما۔ اور وہ خوش نصیب ماں باپ جن کی اولاد نہ صرف ان کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اللہ نے ان کو پڑھانے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما۔ دوسرا حق ہے استغفار لہما، ان کے لیے استغفار طلب کرنا، بخشش کی دعائیں کرنا۔ یہ مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو جو دعائیں مانگتے وہ تو مانگتے، ایک دعا یہ بھی مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے کہا آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، آپ یہ دعا خاص طور پہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے کبھی بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ تو میں ان کی دعا کا مصداق اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، ان کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور پھر میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی موقوف نہیں ہونے دیتی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، اسی طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ شاید لوگ اس سے غافل ہیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی، اس طرح اولاد کی دعائیں جو ماں باپ کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو مسلمان کے لیے خلوص سے جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دیں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس طرح پہ جائیں گے۔ میں ایک سادی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ آ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں کہ جو اس کے لیے دینا مشکل نہ ہو اور دینے سے اس کو کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو وہ اتنے لوگوں کو خالی اٹھا دے گا۔ وہ کہے گا کہ یار جب اتنے لوگ میرے ڈیرے پہ چل کے آ گئے ہیں تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ آج کا ڈیرے دار اتنا غیرت مند ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں لٹاتا کہ میرے ڈیرے پہ چل کے آ گئے ہیں تو کوئی مالک کی دہلیز پہ چل کے آئے اور پھر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے تو کیا وہ خالی لٹا دے گا؟ ہاں مجھے شرم آتی ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، مجھے خالی صفر ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس طرح پہ جائیں گے۔ تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور ان کی جھولیاں بھر لیتا ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح،
کوئی دستے طلب تو ناراض کرے، کوئی اس کی دہلیز پہ آ کے آواز تو لگائے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کے تو آئے، ہاتھ تو پھیلائے، دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں مانگو گے، نہیں پکارو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہوگی، ضرورت تمہاری ہے کہ تم مانگو، اور اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا ہے۔ تو دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے کہ جناب ہمیں یہ ضرورت ہے، اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، دوپہر کو مانگو، رات کو مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو، جامی کے انداز میں مانگو، جس طرح مانگ سکتے ہو مانگو، نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی حضور، ہاتھ تو پھیلاؤ، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب پتھر کا مادو، وہ مٹی کا بت، اس کی فریاد کیسے سن سکتا ہے؟ لیکن اس کا اعتقاد تھا، اور وہ سر شام بت کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ہاتھ جوڑے یا صنمی یا صنمی سحر تک پکارتی رہتی، اے میرے بت اے میرے بت مجھے یوسف ملا دے۔ یوسف نہیں ملنا تھا، نہ ملا، مدتیں بیت گئیں، چہرے پہ جھریاں ابھر آئیں۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، یا صنمی یا صنمی یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ اچانک زباں بل کھا گئی اور زباں پہ آ گیا یا صمدی یا صمدی۔ آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بیچاری کو یوسف ملا دے۔ کہا مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ کہا جانتا ہوں، لیکن اتنے عرصے کے بعد اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، پر اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو کوئی پکارے تو صحیح، کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی دستے طلب داراز تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ تو سونے کا وقت ہے، اب تو مناسب نہیں جانا، یہ تو دفتری مصروفیات کا وقت ہے، اس وقت تو ڈسٹرب کریں گے جا کے، یہ تو چھٹی کا دن ہے اور صاحب اس وقت ریلیکس ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت جا کے اگر مانگا تو الٹا جو ہے وہ موڈ آف ہو جائے گا۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، دوپہر کو مانگو، دن کو مانگو، رات کو مانگو، ادھی رات اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اس کے در پہ ہم مانگنے آئے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے آئے ہیں، تو وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا سری الردا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کیا خوبصورت بات۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی دعائیں دیکھیں، کتنی خوبصورت بات کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی دعائیں دیکھیں، کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اے جلدی مان جانے والے اللہ، تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ آسرا ہی کوئی نہیں۔ من لا یملک الا الدعاء۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ تو اس سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ نہ کہو کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، اللہ سے طلب کرو۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے ضرور جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو۔ اسی لیے فرمایا کہ دعائیں مصیبتوں کو ٹالتی ہیں۔ جب ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے تو اس وقت ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، اور جو صحیح ڈاکٹر ہوگا، مسلمان ڈاکٹر ہوگا، وہ دوائیوں پہ جمنے نہیں دے گا، وہ بندے کی جو ہے وہ فکر مرکوز کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف، تاکہ اس کی طرف سے شفا نصیب ہو۔
کیونکہ دوائیوں میں اثر تو اس نے رکھا ہے، کوئی دوائیوں سے اثر چھین لے تو کیسے شفا ہوگی؟ شفا تو اس کی طرف سے ہے۔ تو ہر ضرورت اس کی دہلیز پہ رکھو، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے۔ ہم بڑی چیزیں تو مانگتے ہیں، چھوٹی چیزیں کہتے ہیں ہم ایسی پوری کر لیں۔ کہا نہیں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے عطا کر دے۔ آپ کی جیب میں پیسے موجود ہیں، آپ کی تجوری میں پیسے موجود ہیں، آپ کھرب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مانگنا اس سے ہے کہ مالک یہ تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز اس سے مانگو اور اس کے حضور طلب کرو۔ تو جب اللہ ہم سے اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم میرے حضور ہاتھ پھیلاؤ، تو پھر ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور ان مانگنے والی چیزوں میں سے ایک غفران و رحمت ہے، جو زندہ کے لیے بھی مانگا جا سکتا ہے اور فوت شدگان کے لیے بھی مانگا جاتا ہے۔ لیکن فوت شدگان کے لیے جو ہے وہ چونکہ پیش ہو گئے ہیں تو ہم زیادہ زور سے مانگتے ہیں، ورنہ ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، جب دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں۔ جنازے میں بھی کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی کہا کہ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے زندوں کے لیے مانگے اور پھر مرنے والوں کے لیے مانگے۔ اور ویسے بھی دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو اپنے لیے پہلے مانگیں، باقی چیزوں میں دوسروں کو ترجیح دینا ہے، لیکن اللہ سے طلب میں جو ہے وہ اپنے کو اولیت دینا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا جو تبرکات ہوتے ہیں، جو تبرک ہے اس میں جو ہے وہ خود غرضی سب سے پہلے اپنے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی چیز بٹنے کے لیے آتی تو دائیں جانب سے شروع کرتے، الیمن فلیمن، دائیں سے پھر آگے بڑھتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بوڑھے بزرگ صحابی بیٹھے ہوتے تو وہ دوسری جانب بیٹھے ہوتے، تو ادھر سے جو بیٹھے لوگ ہوتے ان سے کہتے اگر آپ کہیں تو ہم ان کو دے دیں۔ تو ایک دفعہ بچے بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو دے دیں، ان کا نہیں حضور ہم ہی لیں گے۔ تو تبرک تھا اس لیے کہ حضور آپ کے ہاتھوں سے ہم ہی لیں گے۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو اپنے لیے دعا مانگی، اوروں کے لیے دعا مانگی، اور اس سے جتنی بار مانگو گے شرم نہیں کرنی، پھر مانگو۔ ہم کسی سے تو ادھار بھی مانگ لیں تو دوسری مرتبہ ضرورت پڑ جائے تو کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، صرف ابھی 1 مہینہ پہلے لیا تھا تو یہ کہے گا روز آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نہیں کہتا کہ روز آ جاتا ہے، روز آ جاتا ہے، ابھی مانگا پھر آ گیا، ابھی مانگا پھر آ گیا۔ نہیں، نماز کے اندر کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ابھی مانگا۔ پھر تشہد میں بیٹھے پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر سلام پھرا تو پھر کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بار بار مانگو۔ پھر بعض کا بندہ کوئی ضرورت پڑ جائے تو کسی سے اپنی ضرورت اور اپنی لوڑ پوری کر لیتا ہے، اور پھر کوئی کہے یار میرے ساتھ چلو تو بندہ کہتا ہے ابھی میں کل تو اپنے لیے لے کر آیا ہوں، اب آپ کے ساتھ چلوں تو مجھے جھجک آتی ہے۔ لیکن اللہ سے اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، پوری کائنات و پورے جہان کے لیے مانگو۔ مانگنے بیٹھے تو پہلے اپنے لیے مانگا ربنا اغفر لی، پھر کہا ولوالدی، پھر کہا وللمؤمنین، اور پھر کہا یوم یقوم الحساب، جو گزر گئے وہ تو گزر گئے، جو قیامت تک آنے والے اللہ سب کے لیے دے دے، میری جھولی آ جائے۔ وہ تو جھولی بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، وہ تو کاسا بھی دیتا ہے اور خیرات بھی دیتا ہے، تو اس سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا، ہم سے جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں ان کا، تو ان کے لیے استغفار کیا جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، وہ یہ ہے کہ جو مرنے والے کے پسماندگان میں سے جو اس کے اعزاء و اقرباء ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جب ہمارا بھائی موجود تھا تو یہاں ہمیں اپنائیت ملتی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، خالاؤں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ وہ یہ نہ کہیں ہماری بہن موجود تھی تو ہمیں گھر کے اندر بڑی اپنائیت ملتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی، بچوں کا اب وہ مزاج نہیں رہا۔ نہیں، یہ حق ہے ماں باپ کا، انہیں قبر میں خوشی ہوتی ہے
کہ آپ ان کے متعلقین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور چوتھا حق شریعت نے بیان کیا وعدوں کی تکمیل، انجاز الوعد، وعدوں کی تکمیل۔ اور وہ کیا ہے کہ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے کسی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا، اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، منت مانی تھی اور پوری نہیں کر سکے تو وہ قرض ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حج تھا اور اس کی منت مانی تھی، یا اور کسی عمل کی منت مانی تھی، یا کوئی واجبات شرعیہ تھے جو ادا نہیں کر سکے اور چلے گئے، تو وہ پورے کیے جائیں۔ لوگوں کے ساتھ کیا گیا کوئی وعدہ تھا لیکن کسی وجہ سے تکمیل نہیں ہو سکی، اولاد اس کو پورا کرے۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھا جائے۔ یہ اولاد کے ذمہ حق ہے، معمولات خیر یعنی جو انہوں نے اچھے کاموں کا آغاز کیا ہوا تھا، اولاد کے اوپر واجب تو نہیں ہے، یعنی اگر وہ کوئی نیک کام کرتے تھے، کچھ غربا، کچھ یتیما، کچھ مساکین، کچھ طلباء کے وظیفے، یہ بہت سارے کام انہوں نے اپنے ذمہ لیے تھے کرتے تھے۔ غریب رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے اپنی کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جس سے ان کو آسودگی ملتی تھی، تو یہ اس معمول کو جو ان کا تھا اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ اس معمول کو جاری رکھے تاکہ ان کو قبر میں آسودگی ملے اور انہیں خوشی نصیب ہو۔ یہ 4 حق ہیں جو ایک حدیث پاک میں آتے ہیں۔ ویسے مختلف احادیث میں مختلف حقوق کا ذکر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ایک باقاعدہ رسالہ تحریر کیا ہے جس میں مختلف احادیث کو جمع کر کے جو مرنے والوں کے پسماندگان پر جو مرنے والوں کے حق ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو وہ 12 حق جمع کیے انہوں نے، 12 حق، اور اس میں 12واں حق بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اچھے برے اعمال قبر میں پیش کیے جاتے ہیں تو اولاد کو نیک ہونا چاہیے تاکہ ماں باپ کو قبر میں اچھی خبریں ملیں۔ ماں باپ کو بہت آسودگی ہوتی ہے جب اولاد کی طرف سے ان کو اچھی خبریں ملیں، اور جب ان کو پتہ چلے کہ تمہارا بیٹا اچھا نہیں ہے یا اس کی طرف سے کوئی بری خبر ملے تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے۔ تو قبر میں بھی ان کو یہ احساس رہتا ہے، اس لیے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے اولاد کو اچھا ہو جانا چاہیے۔ یہ 4 حق اور 5واں یہ حق، اور باقی ان کی خوشنودی کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ کیا جائے، یہ بھی حق ہے ماں باپ کا۔ حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ ماتت ام سعد فای صدقۃ افضل، حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا تو کون سا صدقہ ہے جو سب سے افضل ہے میں ان کی طرف سے کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت بہت قلت تھی پانی کی، تو آقا کریم نے فرمایا قال الماء، کہا پانی کا صدقہ، فحفر بیرا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک کنواں ہی کھدوا دیا اور کہا یہ کنواں ام سعد کی ماں کی طرف سے ہے، اور لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے۔ تو معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کا صدقہ کرنا چاہیے، جو بھی معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہو تو اس چیز کا صدقہ یقیناً صدقہ جاریہ، اور دیر تک اس کے فوائد جو ہیں وہ انسانیت کو پہنچتے رہیں، امت کو پہنچتے رہیں۔ تو ایک تو یہ حق ہے ماں باپ کے جو ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو انتقالات ہوتے ہیں ایک دار سے دوسرے گھر کی طرف ہمارے لوگ پلٹتے ہیں، میرے بھی کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے بھی کتنے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی کوچ کر جانا ہے، یہاں بالکل نہیں بیٹھنا، اور موت کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر موت آنکھوں سے نہ دیکھتے ہوتے تو لوگ موت کو مانتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان ایک بار پیدا کر دیے، زمینیں یک بار کی پیدا کر دی، سمندر پہاڑ ایک بار پیدا کر دیے، اور قیامت کے دن سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، زمین لپیٹ لی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن پیدا یک بارگی کر دیے گئے۔ تو اگر جتنے انسان دنیا کے اوپر روئے زمین پہ آنے تھے وہ سارے ایک بار ہی آ جاتے، اور قیامت کے دن اللہ سمیٹتا لپیٹتا سب کو اکٹھا ہی، تو لوگ موت کا انکار کرتے تھے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہ دیکھتے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں، قبر میں ہم اتارتے ہیں، یا کوئی جلاتا ہے یا کوئی پانی میں بہاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موت کا کوئی دھرم بھی، چاہے وہ اللہ کے وجود کا منکر ہی کیوں نہ ہو، موت کا منکر نہیں ہے، لیکن آخرت کے منکر ہیں، معاد کے منکر ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی، اور بہت سارے لوگ عملاً جو ہے وہ آخرت کا انکار کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ اعتقاداً تو باقاعدہ گروہ ہیں جو موت کا انکار، آخرت کا معاد کا انکار کرتے ہیں، لیکن رویتاً عملاً بھی بہت لوگوں کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کا عملاً آخرت کے اوپر عقیدہ یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور قریش مکہ تو بہت زور سے انکار کرتے تھے آخرت کا، وہ کہتے کیسے ہوگا، جب مر جائیں گے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ ہمارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی بری بری ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ نضر بن حارث ایک بد نصیب شخص تھا جو کسی قبرستان سے گزر رہا تھا، تو کسی قبر، شکستہ قبر سے ایک ٹوٹی ہوئی پرانی بوسیدہ ہڈی اس کو ملتی ہے، تو اس ہڈی کو اٹھا لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ہڈی اتنی پرانی اور بوسیدہ ہے، جب وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے لمس سے اس ہڈی کے ریزے زمین پر گرتے ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام سے کہتا ہے آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین کا آخری رکوع۔ نضر بن حارث ہڈی اٹھا لایا اور اس کو توڑتا ہے، حضور کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ اب قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ فرماتا ہے یہ بات وہ کر رہا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اس کو اپنے پیدا ہونے کا پروسیس یاد ہوتا کہ کیسے ننھی بوند سے اعضاء کی نشت ہوتی ہے اور کس طرح پھر رحم مادر سے جو ہے وہ ہم اس دنیا پہ آتے ہیں، اگر اس سے اپنی تخلیق کا یاد ہوتا تو یہ سوال اس کا بنتا ہی نہ، لیکن وہ اس لیے سوال کر رہا ہے، وہ بھول گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی کڑیل جوان ہوں، میرے دانت شروع سے ہی ہیں، وہ جانتا ہے کہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایسے ہی توانا اور ایسے ہی مستعد اور فعال پیدا ہوا، وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، تو اس لیے سوال کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں؟ اب قرآن مجید کا جواب دیکھیے، اور آپ آشش کر اٹھیں گے قرآن تو قرآن ہے، دلیل یوں ہوتی ہے اور دلیل یوں دی جاتی ہے اور اسلوب یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب سنو ذرا اس کا اعتراض۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ اور بری ہو گئی؟ جواب سنو، قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب سے فرماؤ اب تو ہڈیاں موجود ہیں، بکھرا ہوا میٹیریل موجود ہے، جب یہ ہڈیاں بھی موجود نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل بکھرا ہوا پڑا ہے نا، اس وقت میٹیریل بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایسا وقت آیا تھا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ ہی نہیں تھا۔ تو جب اس کا نقشہ نہیں تھا، ماڈل نہیں تھا، اس کے اجزاء ترکیبیہ نہیں تھے، اس کے عناصر اربع نہیں تھے، جن چیزوں سے تخلیق ہوا وہ چیزیں ہی نہیں تھیں، تو یہ تو اس مرحلے سے بھی گزرا ہے۔ اب تو چیزیں ہیں، بکھری ہوئی ہیں، تو جب چیزیں بھی نہیں تھی تو جس نے اس کو بنا لیا تو کیا اس بکھرے ہوئے کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا؟ جس کمپنی نے یہ مائک ایجاد کیا ہے، جب یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس سے بولا جائے گا اور آواز وہاں جائے گی اور پھر پھیل جائے گی، تو یہ تصور بھی نہیں تھا، لوگ اونچی اونچی بولتے تھے اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کی رگیں پھول جاتی تھیں، تو کسی نے یہ ایجاد کر لیا تو جب تصور بھی نہیں تھا، اب یہ گر کے ٹوٹ جائے تو کوئی کہے گا اب دوبارہ کیسے بنے گا؟ میاں جس نے ایجاد کر لیا وہ ٹوٹے ہوئے کو بھی جوڑ لے گا، وہ مرمت بھی کر لے گا۔ تو جب انسان تھا ہی نہیں، جب ہڈیاں تھی ہی نہیں، تو بغیر ہڈیوں کے جس نے انسان بنایا تھا اور ہڈیاں بھی بنائی تھیں، تو کیا اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کے بنانا مشکل ہے؟ اب سنیے جواب، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب آپ فرما دیجئے جب کچھ بھی نہیں تھا، جس نے پہلی بار بنا لیا وہ اب بھی جوڑ کے بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے آخرت تو ہے، اللہ اٹھائے گا،
ذرہ ذرہ جی اٹھے گا، اور لوگ قبروں سے اور اپنی جو ہے وہ جہاں دفن ہے، حتیٰ کہ پانیوں میں بہا دیے گئے، ہواؤں میں اڑا دیے گئے، جو لوگ آگ میں جلا دیے گئے، ان کے سارے ذرے جمع ہو جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ یہ حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے والوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا تم مانتے نہیں ہو؟ کہا مانتا ہوں، لیکن اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر 4 پرندے لاؤ اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، جب مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت توڑو اور قیمہ بناؤ، پھر ان 4 جانوروں کے قیمے کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد پھر 4 حصوں میں بانٹو، کسی کی ٹانگ کی ہڈی ادھر اور کسی کی گردن کی ہڈی ادھر، یہ 4 حصوں میں بٹ جائے، پھر 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر اس کے بعد ان کو آواز دو، یا تینا کا سایہ، ابراہیم تیری آواز پہ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب کیا ہوا کہ 4 پرندے انہوں نے لیے، ان کو ذبح کیا، اور پھر جو ہے وہ ان پرندوں کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت کو توڑ کے مکس کر کے قیمہ بنایا اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور پھر کہا ایک جانور کا نام لیا، تو اس کے کچھ اجزاء یہاں تھے، کچھ یہاں تھے، کچھ یہاں تھے، کچھ یہاں تھے، سب جمع ہو کے آ گئے، اور وہ مجسم شکل میں آپ کے سامنے آہستہ 4 آئے۔ تو کہا کہ اسی طرح ہم اٹھائیں گے، کسی کو جانور کھا گیا، کسی کو پانی میں مچھلیاں نکل گئیں، جیسے بھی ہوا اللہ جب آواز دے گا، وہ بلائے گا، اٹھائے گا، تو لوگ اٹھ کے قبروں سے آئیں گے، اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک ایک نعمت کے بارے میں وہ پوچھے گا، پھر وہ کہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے سامنے سے، اپنے حضور سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلے اس کو عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، کہاں گزارا شباب، جوانی کے لمحے، خوبصورت لمحے کہاں گزرے، آوارگی میں تو نہیں گزرے۔ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم جو ہے وہ اس پر عمل کہاں تک کیا، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانے کے بارے ہی نہیں، خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جب تک 4 سوال حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھ نہیں لیتا، اپنے حضور سے اس کے قدم ہٹنے نہیں دیتا۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بلائے، سوال پوچھے، وہ تو بات کی کہانی ہے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اقبال تو 2 قدم آگے گزر گیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں۔ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میدانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اللہ تو غنی ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا نامہ اعمال نہ کھولے تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میرے پہ ایک مہربانی یہ کرنا کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے۔ لیکن ہم تو اتنے بے شرم ہو گئے، ہمیں نہ اپنے آپ سے شرم رہی، نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ سے وہ تعلق شرم کا اور حیا کا رہا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے اس کے اس پہلو پہ بھی ہم غور کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ شب سحر تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب سحر تک، شب صبح تک سونا تجھے، اور دن لہو میں کھونا تجھے، خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو آج ہم جس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی ہمارے دین نے تلقین نہیں کی ہے۔ یہ ہماری خواہشات کا شاخسانہ ہے کہ ہماری زندگی آوارگی میں گزر رہی ہے۔ آج آ کے نماز پڑھ لی اور وہ بھی جلدی جلدی ٹکرے ماری، وہ نماز ہوتی ہے؟ تو ہماری خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھی غافل ہیں، وہ اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بھول گئے، فراموش ہے اپنی نمازوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ورنہ نماز تو کھڑا کر دیتی ہے، نماز تو زندگی پیدا کرتی ہے۔ معاشرہ اگر نماز کے نور سے مالا مال ہو جائے تو معاشرہ بن جاتا ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اپنی خواہشات کی اسیر اور اپنی خواہشات کی غلام رہتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ
ایسے مواقع بھی عبرت حاصل کریں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کب پیش ہوں گے، اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو غفران الرحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، اور خاص طور پہ محترم ابو بکر کے والد بزرگوار حاجی صاحب کے برادر محترم اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے خاص طور پہ اللہ کے حضور دعائیں لے کر حاضر ہوں۔ اللہ اپنی کرم سے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک